بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کا یہ ایک لفظ ہے، جس کے اوپر آپ کو یہ اس طرح کی علامت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے پورے قرآن میں یہ قاعدے کے برخلاف پڑھا جاتا ہے، اور قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو قاعدے کے برخلاف پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی جو قرات ہوتی ہے یا اس کا جو تلفظ کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہی مقبول ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جو تواتر کے ساتھ قراء حضرات نے، امام قرات نے ہم تک پہنچایا۔ تو قرآن میں کئی الفاظ، کئی قرات ایسی ہیں کہ جو قاعدے کے برخلاف یا قرات کے جو رولز ہیں ان کے برخلاف ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جانیں گے۔ ناظرین، اس آیت نمبر 41 میں آپ کو اس لفظ کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور یہ علامت اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پڑھنے والا جب اس لفظ کے اوپر پہنچے گا، یہ علامت دیکھ کر اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو لفظ ہے یہ قاعدے کے برخلاف ہے، اور یہاں پر اس کو ویسے نہیں پڑھا جائے گا جس طرح کے باقی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لفظ کے اوپر ہوتا ہے امالہ۔ یہ ایک لفظ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ امالہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اب امالہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ امالہ کہتے ہیں کہ الف اور یا کی آواز کے درمیان کی آواز کو امالہ کہا جاتا ہے، یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر فتحہ ہے تو فتحہ کو کسرہ کی طرف جھکا کر پڑھنا، اور الف کو یا کی طرف اتنا جھکا دینا کہ کسرہ جو تھا نا اور یا ان کا غلبہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو کہ اگر زبر ہے تو اس زبر کو ہم زیر کی طرف اتنا جھکائیں گے کہ زبر کی آواز کی جگہ وہاں پر زیر کی آواز کا غلبہ ہو جائے، یا الف ہے تو یا کی طرف اتنا جھکا کر اس کو پڑھا جائے گا کہ اس الف کی جگہ پر اس یا کی آواز کا غلبہ پیدا ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے الف اور یا کی آواز کو سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ اس حرف کی آواز کو اور اس کے تلفظ کو سمجھنا اور امالے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب ہم الف پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی بالکل ہمارا منہ تھوڑا سا کھلتا ہے اور جو زبان ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ یہ الف کا تلفظ ہے، آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب دیکھیں، اِنَّا نون زبر کے بعد الف مد ہے، تو الف کو ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اِنَّا، نہ ہم نے منہ بہت زیادہ کھولنا ہے نہ منہ بہت کم کھولنا ہے، درمیانہ منہ کھول کر زبان کو سیدھی رکھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، تو یہ الف کی آواز ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی الف کی۔ اب یا کی آواز کی طرف آ جائیے۔ یا کی آواز جو ہوتی ہے، جو زبان کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے، یہ جو اوپر کا تالو ہوتا ہے، سخت تالو، اس کی طرف زبان اٹھتی ہے تو یا کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ یا کا، یہاں پر یا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان کا درمیانہ جو حصہ ہے یہ اوپر تالو کی طرف اٹھ رہا ہے۔ نستعین، این، یہ جو یا کی آواز ہے تو یہ اوپر تالو کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو اب ہم نے امالے کی جو آواز ہے وہ ان دونوں کے درمیان اس آواز کو نکالنا ہے، یعنی الف میں زبان ہماری بالکل سیدھی رہتی ہے اور یا میں اوپر اٹھ جاتی ہے، لیکن امالے میں نہ بالکل سیدھی رہے اور نہ بہت زیادہ اٹھے، درمیانہ سا رہے، ٹھیک ہے۔ ای کے درمیان اے ہوگا، اے ایک الف کی آواز ہے وہ آ کی ہے، اور یا کی آواز ہے وہ ای کی ہے، لیکن امالے کی جو آواز ہوگی وہ اے، اس طرح کی آواز ہوگی، جس طرح ہم کہتے ہیں قطرے، اردو میں جس طرح ہم بولتے ہیں قطرے، سارے، ہمارے، تمہارے، تو یہ جو آخر میں ہم کہہ رہے ہیں قطری نہیں کہتے یا قطرہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں جب جمع ہوتی ہے؟ قطرے۔ تو یہ جو رے آخر والی آواز آ رہی ہے یہ امالے کی آواز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور جب بھی آپ اس لفظ کے اوپر پہنچیں، سورہ ہود
پارہ 12 ہے اور آیت 41 ہے، تو آپ نے امالے کی آواز کو نکالنا ہے۔ اب اس آیت کو کیسے پڑھا جائے گا، آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ اب دیکھیں را کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہونا تو یہ مجریہا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ہم نے یہ جو یا کی مجری تھا نا، اس کو ہم نے کس کی طرف لے جانا ہے، الف کی طرف لے جانا ہے۔ مجرے پورا الف بھی نہیں پڑھنا، مجرا نہیں پڑھنا، مجری بھی نہیں پڑھنا، ان کے درمیان میں اس کو رکھنا ہے، مجریہا ومرساہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں امالہ، کہ جو الف اور یا کی آواز ہوتی ہے، ان آوازوں کے درمیان والی جو آواز ہوتی ہے وہ امالہ کی آواز ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، قطرے۔ بس آپ نے یہ لفظ قطرے کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی جو آخری آواز ہے رے، تو اس آواز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور اسی طرح کی آواز آپ نے اس لفظ کی بھی نکالنی ہے، مجریہا ومرساہا۔ تو امید ہے کہ آپ کو امالے کا قاعدہ ازبر ہو چکا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ قرآن میں صرف پارہ 12 سورہ ہود کی اسی آیت میں یہ امالے کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یہ رول لاگو ہوتا ہے، اس کے علاوہ قرآن کا کوئی بھی لفظ اس طرح نہیں ادا کیا جاتا۔ تو آپ اس لفظ کے اوپر 4-5 بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔